بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسا حکم نصیب فرمایا۔ تمام احکام میں سے بڑا حکم نماز ہے۔ جو نماز ادا کرتا ہے اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور جو نماز ادا نہیں کرتا اس پر وعیدیں بھی سخت آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو آدمی ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ ایسا ہے جیسا اس کے گھر والے ہلاک ہو گئے ہوں، اس کا مال و دولت لوٹ لیا گیا ہو، وہ اکیلا کا اکیلا کھڑا رہ گیا ہو۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے جیسے آدمی کے بیوی بچوں کو لوٹ لیا گیا ہو، گھر کو لوٹ لیا گیا ہو، مال و دولت کو لوٹ لیا گیا ہو، تو جتنا نقصان اس صورت میں ہوتا ہے یہ نقصان کم ہے اس حالت میں جو نقصان نماز چھوٹنے میں ہوتا ہے، یا جتنا غم اس حالت میں ہوتا ہے، بچہ فوت ہو گیا، بیوی فوت ہوگی، جو غم ہوتا ہے، مال و دولت جو ہے نا کسی نے چھین لیا، جو غم ہوتا ہے، تو یہ غم کم ہے اس غم سے جو نماز چھوٹنے پر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، آخرت میں 10 لوگوں کو خاص طور پر عذاب دیا جائے گا، ان میں سے ایک بے نمازی بھی ہوگا۔ جنت کہے گی کہ تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ تو میرے لیے نہ میں تیرے لیے۔ جہنم کہے گی کہ آ جا میرے پاس، آ جا، تو میرے لیے ہے میں تیرے لیے ہوں۔ اور اسی طرح جہنم ساری کی ساری تکلیف دہ ہے، لیکن ایک حصہ وہاں ایسا ہے جہاں سانپ ہیں، بچھو ہیں، سانپ بھی بڑے بڑے، اونٹ کی گردن کے برابر ان کی موٹائی ہے، آدمی 1 مہینہ چلتا رہے تو ان کی مسافت ختم نہ ہو، اور بچھو بھی بڑے بڑے ہیں جیسے خچر ہوتا ہے۔ تو اس حصہ میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا، ان مردوں کو، ان عورتوں کو رکھا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ادا کریں، اور اسی طرح فرمایا جو آدمی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔